دوستو السلام علیکم، نمسکار، آداب۔ شاید یہ پہلی بار ہے کہ فیس بک لائیو پر میں اپنی کچھ غزلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے ہیبیچولی ایسا تو ہے نہیں کہ میں مشاعرے میں جاتا ہوں یا میں غزلیں پڑھتا ہوں۔ شاید بہت ہی ریئر کیس ہوا ہوگا، بہت ہی ریئر کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے کبھی پبلک میں اپنی غزلیں پڑھی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں قریب 20 سالوں سے غزلیں لکھتا ہوں۔ لیکن آج میرا من پہلی بار فیس بک لائیو پر اپنی غزل لکھنے کا 2019 کی میں غزل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ 5 دسمبر 2019 کو ہم نے لکھی تھی یہ غزل، اس کا عنوان ہے سب کا مالک ایک۔ اس غزل کو ہمارے لکھنے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ کس طرح سے مذہب کے بیس پر، مذہب کے آدھار پر ہمیں بانٹ کر کے لوگ اپنے معاملے کو حل کر رہے ہیں، اپنے معاملے کو اپنے الو سادھ رہے ہیں۔ اس مین نسخے کے ساتھ میں نے یہ بات لکھی ہے۔ عرض کیا ہے کہ بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، ہمیں تراشے گا بکھرا کے اپنے سانچوں میں۔ یہ جو لوگ ہمیں مذہب کے نام پر بانٹتے ہیں یا پولرائزیشن کرتے ہیں، ان کے لیے ہی اسپیشلی میں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، ہمیں تراشے گا بکھرا کے اپنے سانچوں میں۔ یہ کائنات کیا دو ہستیوں کی مل کر ہے۔ شکریہ صاحب، محمد مستقیم صاحب، شکریہ۔ یہ کائنات کیا دو ہستیوں کی مل کر ہے، تو پھنسا سچ و ثقافت کے درمیانوں میں۔ یہ کائنات کیا دو ہستیوں کی مل کر ہے، تو پھنسا سچ و ثقافت کے درمیانوں میں۔ رسم و تقریب سے پانا اسے ممکن ہی نہیں، اللہ کو پانا، ایشور کو پانا۔ گڈو خان صاحب، شکریہ۔ رسم و تقریب سے پانا اسے ممکن ہی نہیں، وہ اداروں میں نہیں گامزن ارادوں میں۔ اللہ جو ہے وہ اداروں میں نہیں ارادوں میں ہے۔ اسے رسم و تقریب سے پانا اسے ممکن ہی نہیں، رسم و تقریب سے پانا اسے ممکن ہی نہیں، وہ اداروں میں نہیں گامزن ارادوں میں۔ اور اگلا شعر ہے کہ رضا مالک کی ہے اوروں کے کام آتے رہو۔ انور احمد صاحب، شکریہ۔ رضا مالک کی ہے اوروں کے کام آتے رہو، وہ طرز عمل میں ہے نہ تیرے اداؤں میں۔ خیال کریے گا کہ رضا مالک کی ہے اوروں کے کام آتے رہو، وہ طرز عمل میں ہے نہ تیری اداؤں میں، وہ طرز عمل میں ہے نہ تیری اداؤں میں۔ رحیم خان صاحب، شکریہ۔ آخری شعر ہے کہ آخری شعر میں یہ سب جو میں نے ابھی تک بولا ہے، اس کا ایک پھر میں سلوشن بتانا چاہتا ہوں۔ تو واٹ شوڈ وی ڈو، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں یہ لوگ یوں ہی مذہب کے نام پر بانٹ کر کے اور ہمیں ایشور اور اللہ اور گاڈ کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنس دینا چاہتے ہیں۔ مناف خان صاحب، السلام علیکم، خیریت ہے صاحب؟ احمد خان صاحب، شکریہ۔ رضا مالک کی ہے اوروں کے کام آتے رہو، وہ طرز عمل میں ہے نہ تیری اداؤں میں۔ اور آخر میں ایک سلوشن، اس کا حل بتاتا ہوں کہ بات اتنی بھی نہ مشکل ہے کہ بھٹکو در در، بات اتنی بھی نہ مشکل ہے کہ بھٹکو در در، زمیں پہ ہو تو پھر اڑتے ہو کیوں خلاؤں میں۔ بہت سمپل سی بات ہے، بہت سادی سی بات ہے کہ بات اتنی بھی نہ مشکل ہے کہ بھٹکو در در۔ کیوں آپ ڈیفینیشن کھوجتے ہیں کہ
ایشور کیا ہے، اللہ کیا ہے، کیوں ان ڈھیر سارے ان فالتو لوگوں کے پچھڑے پھیلائے ہوئے پچھڑے میں پہلا شعر اپنا پھر دہراتا ہوں اس بات کو صاف کرنے کے لیے، پہلا والا شعر پھر آخری شعر کو دوبارہ پڑھوں گا کہ بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، ہمیں تراشے گا بکھرا کے اپنے سانچوں میں. یہ فطرت ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے لوگوں کی. یہ جو سو کالڈ ناٹک کرنے والے کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب میں ہوتے ہیں. غلام حسین صاحب شکریہ، گنیش شنکر صاحب شکریہ، بہت بہت شکریہ. کہ بانٹ کر ایک خدا کو کئی خداؤں میں، ہمیں تراشے گا بکھرا کے اپنے سانچوں میں. میں تو پھر وہ آخری شعر کو پڑھتا ہوں کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے. کہ بات اتنی بھی نہ مشکل ہے کہ بھٹکو در در زمیں پہ ہو تو پھر اڑتے ہو کیوں خلاؤں میں. اللہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے، ایشور اتنا کمپلیکس نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے سمجھانے کی ضرورت پڑے. گولو صاحب شکریہ، گنیش شنکر صاحب بہت بہت شکریہ. تو مطلب میرا پورا پرپز یہ ہے کہ کیوں ہم اتنا کمپلیکس، ایشور اللہ گاڈ اتنا کمپلیکس نہیں ہے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے ترم خانوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں. کیا وہ تو بہت آسان سی بہت سادی سی چیز ہے. یہ لوگ اللہ کو کمپلیکس، ایشور کو کمپلیکس، گاڈ کو کمپلیکس صرف اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ ان کا میٹر بہت بہتر طریقے سے چلتا جائے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس میں ایک اور اپنی غزل پڑھوں گا. اور یہ غزل ہم نے لکھی ہے جو آج کی موجودہ سرکار ہم مائنورٹیز کے ساتھ ہر مادھیم سے، چاہے کورٹ کے مادھیم سے، قانون کے مادھیم سے، سرکار کے مادھیم سے، شاسن کے مادھیم سے مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو جا رہا ہے. اس پر میں نے ایک غزل لکھی تھی فروری 2020 میں، 1 فروری 2020 کو. اس کا بس یہ آخری غزل میں اس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اشارہ میرا اس طرف ہے. حالانکہ یہ بات کئی اور جگہوں پر بھی، کئی اور موضوع پر بھی یہ بات سیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو لکھا تھا وہ اسی موضوع پر، اسی پرپس سے لکھا تھا. جو سرکار ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے. اصغر علی صاحب شکریہ، افروز انصاری صاحب شکریہ. سرکار ہمارے صبر کا جو امتحان لے رہی ہے اپنی پاور، اپنی طاقت میں آنے کے بعد، اس پر میں نے اور جس طرح سے فیصلے ہمارے خلاف لیے جا رہے ہیں، مائنورٹیز کے خلاف لیے جا رہے ہیں، اس پر میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے. سنیے گا کہ عہد وفا توڑا نہیں توڑوایا جا رہا ہے. ہمارا عہد وفا جو ہے، ہم مائنورٹیز کا جو عہد وفا ہے، عہد وفا توڑا نہیں توڑوایا جا رہا ہے. بے گناہی کا سیاہ قانون لایا جا رہا ہے. عاقب صدیقی صاحب شکریہ. عہد وفا توڑا نہیں توڑوایا جا رہا ہے، بے گناہی کا سیاہ قانون لایا جا رہا ہے. اور چمن کے خار اور دشواریاں اب کٹ گئیں تو، زبیر شیخ صاحب شکریہ. چمن کے خار اور دشواریاں اب کٹ گئیں تو جڑوں میں تیز پانی گرم ڈالا جا رہا ہے. چمن کے خار اور دشواریاں اب کٹ گئیں تو جڑوں میں تیز پانی گرم ڈالا جا رہا ہے. اور ہم کو منصف کی نیت پہ شکایت ہی کیا، ہم کو منصف کی نیت پہ شکایت ہی کیا. میری شکایت ہے سرکار سے. میں اپنے دل کی بات رکھ رہا ہوں سرکار سے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کو منصف کی نیت پہ شکایت ہی کیا، ارادہ حاکم وقت کا بدتر پایا جا رہا ہے. ہم کو منصف کی نیت پہ شکایت ہی کیا، ارادہ حاکم وقت کا بدتر پایا جا رہا ہے. اور گری ہیں ایک ایک لاش اہل محفل کی. مہدی حسن صاحب، مہدی صاحب شکریہ. زبیر شیخ صاحب شکریہ. شفیع احمد صاحب شکریہ صاحب. گری ہیں ایک ایک لاش اہل محفل کی. ہمیں جو پریشانیاں ہوئی ہیں، ہم نے جو جھیلے ہیں، اس پر میں نے شعر رکھا ہے کہ گری ہیں ایک ایک لاش اہل محفل کی. پیالہ زہر کا سکرات پینے جا رہا ہے، پیالہ زہر کا سکرات پینے جا رہا ہے. وجود ان کا رہے باقی کسی بھی قیمت پر. آخری شعر ہے، ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ وجود ان کا رہے باقی کسی بھی قیمت پر. سیاست کا ہمیں ایندھن بنایا جا رہا ہے. وجود ان کا رہے باقی کسی بھی قیمت پر. سیاست کا ہمیں ایندھن بنایا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سبھی لوگوں کو. امید ہے کہ ہمارا
خیال، ہمارا ارادہ، ہماری آواز آپ تک پہنچی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔